ہے جس نے امریکہ کی جنگ میں خود کو دھکیلا۔ پاکستان کے 70,000 لوگ اس جنگ میں شہید ہوئے۔ پاکستان وہی ملک ہے جس کے 150 ارب ڈالر اس جنگ میں ڈوبے۔ ناظرین، پاکستان وہ ملک ہے جس نے اپنی سالمیت کو تو خطرے میں ڈالا لیکن امریکہ کا اس جنگ میں ساتھ دیا۔ پاکستان وہ ملک ہے جس سے امریکہ کی نیٹو سپلائی افغانستان میں دہشت گردوں کی جنگ کے خلاف پاکستان سے KPK سے نیٹو سپلائی گزر کر جاتی تھی۔ پاکستان وہ ملک ہے جس نے دہشت گردی کے خلاف امریکہ کا ہر محاذ پر ساتھ دیا، لیکن امریکہ نے پاکستان کو اس کے بدلے میں ناظرین کیا دیا؟ آج امریکی صدر جو بائیڈن نے ایک تقریب میں خطاب کرتے ہوئے کہا، پاکستان بہت ہی خطرناک ملک ہے اور جو اس کے ایٹمی اثاثے ہیں وہ بے ترتیب ہیں۔ تو ناظرین، ایک ایسا ملک جس نے امریکہ کے ساتھ ہمیشہ وفا کی، جس نے امریکہ کی افغانستان میں دہشت گردوں کے خلاف جنگ میں مدد کی، نہ صرف مدد کی بلکہ اپنی سالمیت کو خطرے میں ڈالا، اپنے لوگوں کی قربانیاں دی، اس کے باوجود آج امریکہ پاکستان پر یہ الزام لگا رہا ہے پاکستان ایک دہشت گرد ملک ہے، پاکستان کے جو ایٹمی اثاثے ہیں وہ بے ترتیب ہیں۔ تو ناظرین، اس ٹائم تک ابھی تک کسی بھی گورنمنٹ میں سے کسی بھی آفیشل نے اس بیان کی مذمت نہیں کی۔ ایک ہنا پرویز بٹ نے ٹویٹ کیا، جن نے وہ بھی تھوڑی دیر بعد وہ ٹویٹ بھی ڈیلیٹ کر دیا گیا ان کی طرف سے، اور بلاول نے اس بیان کی وضاحت کرتے ہوئے بیان دیا کہ یہ کسی جو ان نے بیان دیا یہ ایک غیر رسمی گفتگو ہے، وہ کسی قوم سے یا پارلیمنٹ سے خطاب میں نہیں کہا بلکہ ایک فنڈ ریزنگ کی تقریب میں صدر جو بائیڈن نے یہ بات کی، یہ ایک غیر رسمی گفتگو ہے۔ تو ناظرین، اس کے دفاع میں سابق وزیر اعظم پاکستان چیئرمین PTI عمران خان نے ایک ٹویٹ کیا۔ انہوں نے اپنے ٹویٹ میں صدر جو بائیڈن سے دو اہم سوال کیے کہ جو پہلا، عمران خان نے ان سے ایک کویسچن کیا، ان سے پوچھا کہ کن معلومات کی بیس پر، کن معلومات کی بنیاد پر آپ اس غیر ضروری نتیجے پر پہنچے ہیں۔ دوسرا، انہوں نے کہا کہ پاکستان نے ہمیشہ امن قائم کرنے میں کردار ادا کیا ہے۔ امریکہ وہ ملک ہے جس نے تقریباً دنیا کے ہر ملک میں جنگ لڑی، انہوں نے ہمیشہ فساد پھیلایا۔ تو دوسرا، عمران خان نے ان سے یہ بھی ایک سوال کیا کہ پاکستان نے کتنی مرتبہ جارحیت کا مظاہرہ کیا۔ تو عمران خان صاحب نے ان کے سامنے دو سوال رکھے صدر جو بائیڈن کے سامنے۔ تو ناظرین، دوسرا آپ کو ایک خبر دے دوں، کل ضمنی الیکشن ہونے جا رہا ہے۔ ٹوٹل 11 حلقے ہیں، جن میں سے 8 صوبائی اسمبلی اور 8 قومی اسمبلی اور 3 صوبائی اسمبلی کے حلقے ہیں پنجاب میں۔ تو 8 میں سے 11 حلقوں پر عمران خان صاحب خود الیکشن لڑ رہے ہیں، 8 میں سے 7 حلقوں پر عمران خان صاحب خود الیکشن لڑ رہے ہیں۔ تو ایک حلقہ جو ہے ملتان میں، تو ادھر سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی بیٹی مہر بانو وہاں سے الیکشن لڑ رہی ہیں۔ تو ناظرین، کل کا الیکشن بہت ہی اہم الیکشن ہے، کیونکہ کل کا جو الیکشن ہے وہ ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ آنے والے وقت میں وہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک انڈیکیٹر ہوگا کہ کل کتنے لوگ ان کے حق میں ووٹ ڈالتے ہیں اور PTI کتنی سیٹیں وہاں سے جیت پاتی ہے۔ تو ناظرین، یہ ایک دوسری طرف PDM گورنمنٹ کا بھی ایک بہت ہی کڑا امتحان ہے کہ وہ حکومت میں رہ کر لوگوں کو اپنی کارکردگی سے کتنا مطمئن کر پائے ہیں، لوگ ان کے حق میں کتنا نکلتے ہیں، کتنا ووٹ ان کو کل پڑتے ہیں، تو وہ کل کا دن فیصلہ کرے گا۔ تو ناظرین، سرکاری جو ملازمین ہوتے ہیں ان کے، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، ایک دن پہلے الیکشن ہوتے ہیں، تو ان کا کچھ رزلٹ آیا، تو جتنے بھی حلقے ہیں 8 کے 8 جو قومی اسمبلی کے حلقے ہیں، ان میں سے تقریباً میں PDM کے کسی بھی کینڈیڈیٹ کو 300 سے 400 سے زیادہ ووٹ نہیں پڑے، اور دوسری طرف PTI
کہ لوگوں کو جو کینڈیڈیٹ ہیں عمران خان ہیں ان کو جو ووٹ پڑے ہیں وہ تقریباً 4000 سے لے کر 8000 کی رینج تک ان کو ووٹ پڑے ہیں۔ ایک وحید ملتان کا حلقہ ہے جہاں سابق وزیر اعظم یوسف زئی گیلانی کے بیٹے جو ہیں علی موسیٰ گیلانی ان کو جو ادھر ووٹ پڑے ہیں 5976 ووٹ، اور مہربانوں کو وہاں ووٹ پڑے 9163 ووٹ۔ تو وہاں پہ ملتان میں جو ہے کچھ کمپیریزن نظر آ رہا ہے، کچھ مقابلہ نظر آ رہا ہے۔ اگر دوسرے حلقوں کی بات کی جائے وہاں کوئی پی ٹی آئی کا مقابلہ نہیں کر پا رہا۔ تو ناظرین مزید کل عوام فیصلہ کرے گی وہ کن کے ساتھ ہیں، وہ کن کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ تو ناظرین ایک اور میں آپ کو خبر دے دوں، ایم کیو ایم نے آج اپنے جتنے بھی ان کے وزیر ہیں، ایم این ایز ہیں، ایم پی ہیں، سینیٹر ہیں، ان کا کل ایک اہم اجلاس طلب کر لیا ہے۔ جو ان کے خالد مقبول صدیقی ہیں، پارٹی کے چیئرمین ہیں، انہوں نے کل ایک اہم خطاب طلب کیا ہے۔ تو انہوں نے حکومت سے علیحدگی اختیار کرنے کا اشارہ دیا ہے، کیونکہ وہ پی ٹی آئی کے ساتھ بھی جب تھے تو ان کے بہت سارے مطالبات تھے جو وہ کہتے تھے، بار بار کمپلین کرتے تھے کہ بھی نہیں مانے جا رہے، ان کے کام نہیں ہو رہے۔ تو اسی وجہ سے وہ پی ٹی آئی سے چھوڑ کر جو پی ڈی ایم تھی اس کا حصہ بنے، اس میں ان کا ساتھ دیا۔ تو ابھی بھی بار بار وہ یہ کمپلین کر رہے ہیں کہ ان کے جو جتنے بھی کام تھے ابھی تک کوئی بھی کام نہیں ہوا۔ کل خان صاحب نے بھی جلسے میں خطاب کرتے ہوئے ایم کیو ایم کو مخاطب کر کے کہا کہ اب آپ کے کام ہو گئے ہیں، جو ہمارے آپ بار بار کہتے تھے ہمارے کام نہیں ہو رہے، کہ اب آپ کے کام ہو رہے ہیں اس حکومت میں۔ تو کل ایک بہت ہی اہم اجلاس ہے، وہ دیکھتے ہیں اس اجلاس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، ان کی جو ان کی اسٹریٹجی ہے وہ کیا ہے، وہ حکومت کے ساتھ رہتے ہیں یا حکومت سے علیحدگی اختیار کرتے ہیں۔ اگر وہ حکومت سے علیحدگی اختیار کرتے ہیں تو صدر کے پاس حق ہے کہ وہ وزیر اعظم کو ووٹ آف کانفیڈنس کے لیے کہہ سکتے ہیں۔ جب صدر وزیر اعظم کو ووٹ آف کانفیڈنس کے لیے کہے گا تو بہت پھر مسئلہ خراب ہو جائے گا، پھر گڑبڑ ہوگی، کیونکہ جب ایم کیو ایم الگ ہو جائے گی تو وہ اپنے ووٹ پورے نہیں کر پائیں گے وزیر اعظم صاحب شہباز شریف جو ہیں، تو اس وجہ سے وہ ان کا حکومت میں رہنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ تو دیکھتے ہیں کل ایم کیو ایم جو ان کے فیصلے کرنے ہیں وہ کل ان نے فیصلے کس نوعیت کے کرنے ہیں۔ تو کیا وہ حکومت میں مزید رہیں گے یا حکومت سے علیحدگی اختیار کرنے کا سوچ رہے ہیں۔ تو یہ کل کا دن بہت ہی اہم دن ہے، ایک تو ضمنی الیکشن ہونے جا رہا ہے، دوسرا ایم کیو ایم کا ایک اہم اجلاس ہے جس میں وہ اپنے مستقبل کے حوالے سے کچھ فیصلے کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو ناظرین دیکھتے ہیں کل کتنے